پر ہمارا تیسرا خطاب ہونے جا رہا ہے، اور آج اس کی سائنٹیفک وضاحت کرنے سے پہلے ایک بات جو بڑی قابل غور ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بات دل و دماغ میں نقش کر لیں کہ اس امر میں کسی بھی مسلمان کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ سب سے بڑے عالم کا، جاننے والا، عالم کہتے ہیں جاننے والا، اور اس کائنات کے سب سے بڑے سائنسدان کا نام بھی ذات محمد مصطفیٰ۔ اگر مسلمان پڑھتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات ہے نہیں۔ اب دیکھیں نا، جو چیز میں بیان کرتا ہوں آپ یہ نہ سمجھا کریں پتہ نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہی سب کچھ ہے، نہیں، یہ تو اسلام کو قید کرنے والی بات ہے۔ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تو سارا وہ ہے جو میں سمجھ سکا، اس سے آگے پتہ نہیں کتنے ابھی آگے سمندر پڑے۔ یہ ہر کسی کا اپنا حصہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو جو بنیاد لفظ اقرا کی جو آج رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی معروف بات ہے۔ اب تصور کریں کہ صدیوں پہلے پہلی وحی آئی اسلام کی، اور وہ پہلی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امپورٹنس آف ایجوکیشن کو، اس کنسپٹ کو واضح کیا کہ انسانیت اور مسلمان اس بات کو جان لے کہ علم کے بغیر، تعلیم کے بغیر عظمت ممکن نہیں ہے۔ آج بھی جب ہمارا بجٹ بنتا ہے تو اس میں ایجوکیشن کے لیے ایک خاص حصہ ہوتا ہے۔ یہ عمل بھی ایک سنت کی بنیاد کے اوپر ہے۔ میں نے کیا بولا؟ تعلیم کے لیے مال کا، اخراجات کا، بجٹ میں سے حصہ مقرر کرنا، اس کے پیچھے بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اس کے پیچھے بھی سنت ہے۔ وہ کون سی سنت مصطفیٰ ہے؟ اب تصور کریں آج کے اس دور کے اندر پانی منگوائیے گا، اس دور کے اندر کوئی ایک بندہ جو یہ بات کہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنے ترقی یافتہ دور کے اندر کوئی بندہ جو جی مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، پیسہ ہر کسی کی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، ہر کسی کی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے دو آپشن ہوں تو انسان اس دور کے اندر اکثریت کے ساتھ پیسے کے آپشن کو ہی پکڑے گا، کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ۔ یہ اصول ایک موٹی سی بات ہے۔ اب آپ تصور کریں اسلام کا وہ ابتدائی زمانہ اور وہ دور کہ جب اسلام کو افرادی قوت کی بھی ضرورت ہے، اسلام کو مال کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے اسلام کو، کہ اسلام ابھی پھیل رہا ہے۔ اور اس حال کے اندر پہلا غزوہ غزوہ بدر ہوتا ہے، اور غزوہ بدر میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے، مسلمان جیت جاتے ہیں اور جو کافر قیدی بنتے ہیں، کافر قیدی بنتے ہیں۔ حضور 4000 درہم کی رقم چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے درہم؟ 4000 درہم کی ایک خطیر رقم چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھا دو۔
آپ سمجھیں بات؟ 10 مسلمان بچوں کو ایجوکیشن دے دو، تعلیم دے دو، حضور 4000 درہم کی رقم چھوڑ دیتے ہیں اس دور کے اندر، اور کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دے دو۔ اس بات سے ایک کنسپٹ تو واضح ہوتا ہے کہ یہ تصور نگاہ مصطفیٰ کا ہے کہ جو علم کی دنیا کے اندر قوم سفر نہیں کرتی وہ جاہل ہی رہتی ہے۔ علم کے بغیر عظمت ممکن نہیں ہے، علم کے بغیر عظمت ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ کبھی جا کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، سائنسدان سے ملیں، انجینئر سے جا کے ملیں، پڑھا لکھا طبقہ جو ہمارے ویل ایجوکیٹڈ اور کامیاب ترین لوگ، ان سے جا کے ملیں، ان کی زندگیوں کے اندر آپ ایک چیز دیکھیں گے، ان کی زندگیوں کے اندر تدبر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولیں، منہ پکڑا دیں، اب ٹھنڈا لا گیا، بس ٹھیک ٹھیک، ادھر نیچے رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں بار، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ان کی زندگیوں کے اندر تدبر ہوگا، تعقل ہوگا، تفکر ہوگا، شعور ہوگا۔ کیا بولا میں نے؟ یہ الفاظ آپ نے میرے ساتھ دہرا لینے۔ ان کی زندگیوں کے اندر تدبر ہوگا۔ کیا بولیں سب مل کر؟ کیا تدبر ہوگا، تفکر ہوگا، کیا تعقل ہوگا اور شعور ہوگا۔ ایک کامیاب انسان جو تدبر کرتا ہے، تعقل کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے اور شعور رکھتا ہے، وہ کسی بھی معاشرے کے اندر ہو وہ ترقی کر جاتا ہے۔ آپ اس بات کو ذرا سمجھیے، میں اس کو ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں پہلے اس بات کو۔ وہ کسی بھی معاشرے کے اندر ہو، مسلمان اپنے وطن کے اندر رہ کر شعور کو چھوڑ دے تو رسوا ہو جاتا ہے، اور یہی مسلمان یورپ کی فضاؤں کے اندر جا کر تدبر اور شعور کا دامن تھام لے تو وہاں جا کر ترقی کر جاتا ہے۔ وہاں شعور لے کر آئے تو ان کے قوانین کو فالو کرتا ہے، اور اپنے وطن میں آتا ہے تو قوانین کو فالو نہیں کرتا۔ یہ آپ کو ایک میں فرق بتا رہا ہوں۔ ہر کامیاب انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اب اگر میں آپ کو ایک بات کروں اور آپ کے دل و دماغ کے دروازے کھل جائیں، یہ میں نے کتنے لفظ بولے؟ بصیرت، تعقل، تدبر، تفکر، شعور، عقل مندی، سوچ بچار، غور و فکر، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن پاک کے اندر کتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں؟ میں آپ کو وہ فگر بتانے لگا ہوں کہ قرآن پاک نے کتنی دفعہ مسلمان کو کہا سوچ بچار کر، کتنی دفعہ کہا کہ شعور کو پکڑ لے، کتنی دفعہ کہا تدبر کر، سوچ، کائنات میں غور و فکر کر۔ وہ آپ کو عدد بتانے لگا ہوں، اگر آپ کی زبانوں پر تھوڑی سی سبحان اللہ کا نغمہ آ سکے۔ وہ چیزیں جو کامیاب قوموں کا ورثہ ہوتی ہیں، اللہ پاک نے قرآن کے اندر 77,400 مرتبہ ان چیزوں کو بیان کیا۔ 77,400 مرتبہ، میں پوری تحقیق کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ 77,000 مرتبہ اللہ پاک نے مسلمان کو جھنجھوڑا، اے مسلمان جہالت کی زندگی چھوڑ کر علم کی طرف آ جا، شعور کر، سوچ بچار کر، تدبر کر، تفکر کر، تعقل کر۔ لیکن آج کا مسلمان کیا ہے؟ آج کا مسلمان وہ ان سب چیزوں سے دور ہو چکا ہے۔ کیوں دور ہو چکا ہے؟ اس لیے کہ قرآن سے دور ہو چکا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ علامہ اقبال کا یہ جو تصور ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر،
یہ اس کو کبھی آپ نے غور کیا؟ ماشاءاللہ ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز یہاں بیٹھے ہیں، تو میں ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں. یہ اقبال کا یہ جو شعر ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ پورا فلسفہ ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اقبال کہتا ہے اگر تم اسلاف کی زندگیوں کو پڑھو گے، انہوں نے قرآن کو تھاما تو وہ عظیم رہے، تم نے قرآن کو چھوڑا تو تم ذلیل ہو گئے. اور آج ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے؟ تھوڑی سی نماز کے اندر تلاوت لمبی ہو جائے تو ہمیں پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور قرآن آج ہم نے کن کاموں کے لیے رکھ لیا ہے؟ بیٹی کو رخصت کرنا ہو تو کہتے ہیں بیٹے کو ذرا بہن کے اوپر قرآن کا سایہ کر دو. قسم اٹھانی ہو تو قرآن اٹھا لیا جاتا ہے. بچے نے نوکری پہ جانا ہو تو ماں کہتی ہے بیٹا ذرا چوم کے چلا جا. لوگوں خدا کی عزت کی قسم، یہ قرآن اس لیے نہیں تھا کہ انہیں الماریوں میں سجا کر بس چوما جائے، یہ اس لیے تھا کہ تمہارا شب و روز قرآن کے مطابق ہو. اور وہ تبھی پاسبل تھا جب امت قرآن کو پڑھتی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو تصور پیش، آپ آرام کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے گا ذرا، اور اپنی جا کر آج بچوں کو اور نوجوان نسل کو یہ میرا پیغام ضرور دیجیے. علامہ اقبال جیسا بندہ، اور اقبال چونکہ نومبر ہے اور میں یہ موضوع میں میرا نہیں تھا، یہ انہی کی برکت ہے کہ ان کا ذکر بھی آ گیا نومبر کی وجہ سے. علامہ اقبال جیسا، اور اقبال کی تعریف کوئی مجھ سے پوچھے کہ اقبال کی ساری شاعری کا نچوڑ کیا ہے، اقبال کی ساری شاعری کا نچوڑ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا. وہ جواب شکوہ کا وہ شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. ساری زندگی اقبال کو پڑھ لو، اقبال جس چیز کے اندر فنا نظر آتا ہے وہ عشق محمد مصطفیٰ ہے. کیونکہ جو حضور کی محبت میں فنا ہو جائے وہ کبھی علم سے دور رہ ہی نہیں سکتا. جو حضور کی محبت میں فنا ہو جائے وہ عمل سے کبھی دور ہو نہیں سکتا، وہ فلسفہ سے دور نہیں ہوگا، وہ تفکر سے دور نہیں ہوگا، وہ بصیرت سے دور نہیں ہوگا. اقبال آرام فرما رہے ہیں. ایک دوست آیا تو اس نے دیکھا کہ اقبال کی چارپائی کے پاس ایک ٹیبل پڑا ہے اور اقبال کی اپنی کتابیں پڑھی ہیں، اور شاعر مشرق قلندر لاہوری مرد حر، ان ساری کتابوں کے اوپر اقبال نے قرآن کو رکھا ہوا ہے. آپ کی سبحان اللہ اگر آواز میں آ سکے، یہ شور، یہ آواز، یہ بڑی برکت ہوتی ہے اس کے اندر. اچھا، وہ اب دوست جو تھا وہ چونکہ اقبال تو نہیں تھا نا، اس نے کہا اقبال میں تو تجھے بڑا باادب سمجھتا تھا، تو نے قرآن اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. قرآن کو تو اوپر جگہ پہ رکھتے ہیں، قرآن کو تو اوپر رکھتے ہیں. اقبال میں تو تجھے بڑا باادب سمجھتا تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے قرآن اپنی چارپائی کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اقبال تجھ سے یہ امید تو نہیں تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ علامہ اقبال اس کو دیکھ کے مسکرائے. اب پوری توجہ، مسکرا کے کہنے لگے میرے دوست، میرے عزیز، مجھے اتنا بتا، اگر کسی کے پاس ٹانگیں نہ ہوں، کاش سمجھنے والے، تھوڑا درد دل رکھنے والے، اگر کسی کی ٹانگیں نہ ہوں اور وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتا ہو، اے دوست بس اتنا بتا وہ بیساکھیاں کہاں رکھے گا؟ وہ بیساکھیاں کہاں رکھے گا؟ اس نے کہا اقبال جس کی ٹانگیں نہ ہو اور وہ چلتا بیساکھیوں کے سہارے ہو، وہ بیساکھیاں تو اپنے پاس رکھے گا. اقبال نے پھر تاریخی جملہ بولا، اے دوست بس سمجھ لے اقبال قرآن کے بغیر لنگڑا ہے، قرآن کے بغیر اقبال چل ہی نہیں سکتا. اقبال قرآن کے بغیر قدم اٹھا ہی نہیں سکتا. تو اقبال قرآن کو کیسے اپنے سے جدا کر دے؟
اقبال قرآن کو کیسے دور کر دے اپنے آپ سے. اور یہ جو میں آپ کے سامنے قرآنک تصور بات کر رہا ہوں، میں حجت کے طور پر آپ کے سامنے چند آیتیں تلاوت کرنے لگا ہوں. چند آیتیں، ویسے تو اب 77,000 تلاوت کروں تو وہ تو وقت گزر جائے گا. چند آیتیں. جب تذکر کی بات کی نا، تذکر کہتے ہیں نصیحت خیزی کو، یاد دہانی کو، کسی کو یاد کروانا. اللہ پاک نے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. سبحان اللہ. تدبر کی بات کی تو اللہ پاک نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن. تدبر کی بات کی اللہ پاک نے. تعقل کی بات کی تو فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. تعقل کی بات کی. آگے چلیں. تفکر کی بات کی تو اللہ پاک نے فرمایا قل هل یستوی الاعمی والبصیر. اس کا ترجمہ ضرور سنانا چاہوں گا. اللہ پاک نے فرمایا کیا بینا اور نابینا برابر ہوتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے. قرآن کی نظر میں وہ نابینا ہے جس کے پاس علم کا نور نہیں ہے. اور ہمارا معاشرہ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات ہمارا معاشرہ وہ عالم کو چھوڑ کر جاہلوں کی طرف چل پڑا ہے. عالم کو چھوڑ، فکر ہی کوئی نہیں. کیوں؟ کہ وہ دین مصطفیٰ کا عالم ہے نا. تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک اصطلاح معروف ہے مولوی. یہ تو مولوی ہے، تو اس کی رائے کی، اس کے ہونے کی. ایک عالم کا کسی مجلس صوفیاء فرماتے ہیں عالم کے سامنے اپنی زبان بند رکھو. عالم کے سامنے زبان بند رکھو اور صوفیاء کے سامنے دل سنبھال کے بیٹھو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دین مصطفیٰ کا عالم ہے اگر وہ بول رہا ہے کسی بات پر تو اس میں بھی حکمت ہے، وہ چپ بیٹھا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے. عالم، علم کی یہ قدر و منزلت ہے. اب میں آپ کے سامنے ان باتوں کے بعد اس ڈائریکٹ سائنٹیفک موضوع پر آنا چاہتا ہوں. چونکہ سائنس کو بنیاد علم سے ہی ملی ہے. اب آقا تاجدار کائنات کی زندگی کو دیکھیں. میں اس وقت کیا کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ بولیں. خطاب چل رہا ہے نا؟ ماشاءاللہ جی. میرے ابو جان تشریف لائے ہیں، شورکوٹ کینٹ سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. دوستان محترم، اب سرکار کی زندگی کو دیکھیے. میں یہ بات اہل فکر و نظر جو بیٹھے ہیں پوری توجہ چاہوں گا، پوری توجہ. یہ جن کو مرض لاحق ہے کہ اسلام بس نماز کا دین ہے، روزے کا دین ہے، زکوٰۃ کا دین ہے، حج کا دین ہے، 5 وقت کی نماز کا دین ہے. سنیے، صحابی کا بیان ہے اور یہ حدیث ہلا کے رکھ دے گی آپ کو. میرے آقا صحابی فرماتے ہیں قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر. حضور نے فجر کی نماز پڑھائی. ہائے ہائے یار، تصور کریں آج آپ لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، قاری نور کے صاحب پیچھے. یار وہ بھی تو لوگ تھے جو مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتے تھے. ہائے ہائے، تصور تو کریں ان کی نمازوں کا حال کیا ہوگا. تو آقا تاجدار کا وہ فرماتے ہیں، انہوں نے آقا تاجدار کائنات نے فجر کی نماز سنیں. وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا. صحابی فرماتے ہیں آقا نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کے بعد حضور منبر پر جلوہ افروز ہو گئے اور حضور نے فخطبنا خطاب کرنا شروع کیا. حتیٰ حضرت ظہر فنزل فصلی. حتیٰ کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، حضور نے نماز ظہر ادا کی. ثم صعد المنبر، حضور پھر منبر پر جلوہ افروز ہو گئے. آواز آئے نا ذرا. ابھی جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ یہ کون سا علم حضور بیان کر رہے تھے، کون سا علم بیان کر. ظہر کی نماز کی، پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں حضور نے پھر خطاب کیا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا. حضور نے پھر نماز عصر ادا کی اور نماز عصر کے بعد حضور پھر منبر پر جلوہ افروز ہو گئے. پھر خطاب فرمایا حضور نے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. اب حدیث کے الفاظ سنے. صحابی فرماتے ہیں
فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ. ذرا تڑپ کے بولیے اگر آپ کو سمجھ ہے. صحابی فرماتے ہیں حضور نے فجر کی نماز ادا کی, ممبر پر آ گئے, خطاب کیا. ظہر کا وقت ہوا, ظہر کی نماز پڑھائی, ممبر پر آئے, خطاب کیا. عصر تک خطاب کیا, پھر عصر کی نماز, پھر خطاب کیا, حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. صحابی فرماتے ہیں آقا تاجدار کائنات نے اس دن جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بیان کر دیا, اور جو ہونے والا تھا وہ بھی بیان کر دیا. مخلوقات کی ابتدا سے لے کر مخلوقات کی انتہا تک. اور دوسری حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ آقا تاجدار کائنات نے کتنا خطاب فرمایا. صحابی فرماتے ہیں آقا تاجدار کائنات نے داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم, آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بیان کریں. کریشن آف یونیورس, اس کنسپٹ کو بنیاد حضور کی اس حدیث نے دی ہے. اب آپ کے سامنے اگلی حدیث بیان کرنے لگا ہوں. موشن کا لا پڑھا کسی نے, لا آف موشن. اب ذرا سنیے, جنہوں نے نہیں پڑھا اور جنہوں نے پڑھا آج پھر پڑھ لیں. آقا تاجدار کائنات کی حدیث مبارکہ سے حدیث سنیں. اور یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور امام احمد بن حنبل اس حدیث کو اپنی کتاب میں لے کر آئے, اپنی مسند کے اندر. وہ فرماتے ہیں لقد ترکنا, یہ حدیث ہے, توجہ ہے میری جانب, ایک بار محبت سے سبحان اللہ. جی آپ کو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ یار جب یہ ایک سبحان اللہ کا عمل تولا جائے گا. ویسے آپس کی بات ہے, سبحان اللہ وہ ہوتی ہے جو خود کہی جائے, لیکن چونکہ ابھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا ابھی وقت کم گزرا ہے, کچھ سال گزریں گے تو پھر آپ میرے مزاج سے, میں آپ کے مزاج سے آشنا ہو جاؤں گا. حدیث آپ کو بیان کرنے لگا ہوں, حدیث وہ جس طرح پچھلی دفعہ آپ کو میں نے گاڑیوں والی بیان کی تھی. حضور نے کیا فرمایا, میرا صحابی فرماتے لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما یحرک طائر. بڑے پیار سے اور پوری توجہ کے ساتھ صحابی فرماتے ہیں حضور تب تک ہم سے رخصت نہیں ہوئے, حضور تب تک ہم سے رخصت مین حضور نے تب تک وصال نہیں فرمایا. اب کب تک, اس کب کے اندر ایک جواب بتانے لگا ہوں. حضور نے تب تک ہم سے وصال نہیں فرمایا جب تک حضور نے ہمیں یہ بھی نہ بتا دیا کہ پرندہ ہوا میں اڑتا کیسے ہے. حدیث ہے لقد ترکنا رسول اللہ وما یحرک طائر, کہ حضور نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ پرندہ ہوا میں پروں کو حرکت کیسے دیتا ہے. اور اس حدیث سے لا آف موشن کو بنیاد ملی ہے. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ زبان مصطفیٰ جب بھی حرکت میں آئی, خدا کی عزت کی قسم انسانیت کو نور ملا, انسانیت کو ہدایت ملی. اور آج میرے آقا تاجدار کائنات نے جن علوم کو بنیادیں عطا کی, بس یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہی دکھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ سرکار کریم کی زبان سے نکل کر جن علوم کو بنیادیں ملیں, اغیار اس کے اوپر کام کر کے, محنت کر کے, ترقی کر کے وہ کہاں چلے گئے, اور آج ہم بھکاری بن کے کھڑے ہیں, آج ہم منگتے اور سائل بن کر کھڑے ہیں. اور بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب آج کا مسلمان بیدار ہوگا, اور وہ وقت کب آئے گا جب ممبروں سے اور محراب اور ممبر کے وارث اس فکر کو سمجھیں گے اور لوگوں کو سمجھانا شروع کریں گے. علامہ نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, ہر فرد کو اپنے حصے کا چراغ جلانا پڑے گا, ہر فرد کو اپنے حصے کا چراغ جلانا پڑے گا.
اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ حدیث مبارکہ ویسے میں بیان اس جمعے تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت نے گنجائش دی ہے تو یہ حدیث میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر تڑپ کر سبحان اللہ بولیے گا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یار آپ ایک لمحے کو تصور کریں، اس دور کے اندر حضور کو کون سائنس پڑھا رہا تھا؟ اس دور کے اندر حضور کو کون بتا رہا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں آپ کے سامنے، میں نے پچھلے جمعے ثابت کیا کہ حضور اس دور کے اندر آج کی موٹر کاروں کو دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، اچھی نہیں لگی بات آپ کو؟ اگر میں یہ کہتا اللہ آپ سب کو گاڑیاں دے، آپ کے بیٹے کو کار ملے تو سبحان اللہ، اور نبی کی نگاہ صدیاں پہلے اس کار کو دیکھ لے تو خاموشی۔ ایک بات بڑا ایمان افروز میں جملہ کہنے لگا ہوں جو میں نے حدیث سے اسے اخذ کیا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ بس ایک جوش جذبات میں، نہیں، اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے۔ میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ حضور اس دور کے اندر آج کی گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، یار بولو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جتنا بھی پڑھا لکھا بندہ ہو، کلمہ تو اس نے میرے مصطفیٰ کا ہی پڑھا ہے نا، اس کے دل میں محبت تو میرے آقا کی ہے۔ ایک پوری توجہ کے ساتھ ایک جملہ بولنے لگا ہوں اور پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، حدیث نے بتایا حضور اس دور کے اندر اس دور کی گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ارے ناز کرو، اگر حضور اس دور کے اندر اس دور کی گاڑیوں کو دیکھ سکتے ہیں تو اس دور کے اندر رہ کر اس دور کے انسانوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان سنیے۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا کہ تب تک قیامت نہیں آئے گی، تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمانے کی اکائیاں اور زمین کے فاصلے سمٹ کر ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائیں۔ یہ خالصتاً سرکار کریم کا ایک سائنسی بیان تھا جو آقا تاجدار کائنات نے اس دور کے اندر، بے شک صحابہ کا فہم اس بات کو اتنا نہیں سمجھا ہوگا کہ یہ سرکار کیا فرما رہے ہیں، لیکن حضور تو جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت ترقی کر کے کہاں پہنچ جائے گی۔ اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تفتیشی کتے دیکھیں آپ نے، وہ جو کتے چور تک رستہ بتاتے ہیں، فاصلے دیکھیں کبھی آپ نے؟ اب حضور کا فرمان سنیں۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے، تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کتے انسانوں سے ہم کلام ہو کر ان کی مدد نہ کرنے لگ جائیں، اور تب تک قیامت نہیں آئے گی کہ انسان گھر سے باہر جائے گا اور اس کے گھر کے اندر کچھ ایسا موجود ہوگا جو اس کو واپسی پر بتائے گا تیرے گھر میں کیا ہوا تھا۔ آپ سمجھے نہیں یہ بات؟ اور یہ جدید کیمروں کا تصور کو آقا پیش کر رہے ہیں، ریبوٹ کا تصور میرے آقا پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک اگر زندگی رہی اور زندگی نے وفا کی، جو نیل آرمسٹرانگ چاند کے اوپر گیا تھا اور امریکہ اور گوگل کی جو ریسرچ آج بھی موجود ہے، میں وہ ساری تحقیق آپ کو قرآن کے سامنے ادھر انشاءاللہ وائٹ بورڈ منگوا لیں گے، وائٹ بورڈ، قاری صاحب وہ عامر بھائیوں کو یاد کروائے گا وائٹ بورڈ لے کر آئیں۔ اگلے جمعۃ المبارک وہ سارا کچھ جو ہوا میں آپ کو قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤں گا۔
اور یہ ایڈوانس اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگلے جمعۃ المبارک اپنے بچوں کو ساتھ ضرور لے کے آئیے گا. نوجوان نسل کو میری طرف سے دعوت دیں کہ آئیں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسلام کی آفاقیت اور عالمگیریت کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج کا نوجوان جو فزکس اور کیمسٹری پڑھتا ہے وہ دیکھے کہ قرآن کے اندر کتنا کچھ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، اور یقین کریں یہ اعجاز بس قرآن کا ہے. یہ اعجاز آج کوئی بھی، یہ میرے سامنے اور اوپر لائبریری میں کتنی بھی کتابیں، آپ بھی کتابیں پڑھتے ہیں، ہر کتاب لکھنے والا لکھ کر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اینڈ کے اوپر کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنی صحیح کی ہے، کوشش کی ہے، اگر آپ کو اس کے اندر کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے بتا دیں. کیا کہتا ہے؟ بولو. ہر رائٹر، آتھر وہ لکھ کر کہتا ہے کہ کوئی غلطی ہے تو بتا دیں، اور خدا قرآن کے ابتدا میں کہتا ہے لا ریب فی، اس قرآن میں شک بھی گنجائش نہیں کرنی. دنیا کی کوئی کتاب ایسی مجھے دکھا دیں. یہ فقط اللہ کے کلام کا اعجاز ہے. تو لوگوں، جب قرآن کے اندر شک نہیں ہے، تو قرآن والے مصطفیٰ کے اندر شک کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ہم نے اپنے آقا کو سمجھا نہیں، ہم نے اپنے آقا سے محبت نہیں کی، ہم نے چاہت نہیں کی، ہم نے پیار نہیں کیا. اور خدا کی عزت کی میں یہ جو بار بار محبت مصطفیٰ، یقین کریں مسلمانوں کی عظمت کا رستہ جس دروازے سے ہو کے گزرتا ہے اس دروازے کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. اگر امتی کو پیار ہو جائے نا، دیکھیں باپ اپنے بیٹے سے کہ بیٹا پانی لا کے دو، بیٹا پانی لا کے دو، وہ پانی تو لا کر دے اور کہے کہ مجھے اپنے باپ سے پیار نہیں ہے، وہ کیسا بیٹا ہے جسے اپنے باپ سے پیار ہی نہیں ہے؟ یار تصور کریں نا، بے شک آج کے دور کے اندر اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں. ماں باپ بڑھاپے، باپ جب تک کما کے دیتے ہیں سب اچھا لگتا ہے. ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ اولاد کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں. یہ اس دور کا تصور ہے. میرے آقا کا کیا تصور ہے؟ میرے آقا تاجدار کائنات صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت بڑی ضعیف بزرگ خاتون آئی، میرے آقا اس عورت کے استقبال میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے، تصور کیجئے گا، حضور کی وہ کملی مبارک کہ جو لوگ دیدار کے لیے ترستے، میرے آقا نے اس عورت کے لیے اپنی کملی بچھا دی. صحابہ فرماتے ہیں وہ بزرگ خاتون تھی، بات کرنے میں مشکل ہوتی تھی، حضور نے نبوت کا کان اس کے پاس کیا. کئی دیر میرے آقا اسے باتیں کرتے رہے. بعد میں صحابہ نے پوچھا آقا یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی جس کے لیے آقا آپ نے کملی بچھائی؟ آقا یہ عورت، اس کی عظمت کیا ہے کہ آپ نے اپنے کان مبارک قریب کیے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی، یہ میری ماں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ارے کبھی دل کانپتا ہے اس بات کو سوچ کر، میرے آقا تاجدار کائنات آئے تو آپ کے ابو جان وصال کر چکے تھے. کبھی تصور کریں کہ ہمیں اسلام نے کتنا وقار بخشا، ہمیں اسلام نے کیا کچھ عطا کیا، اور آج ہمارا رویہ اسلام کے ساتھ کیا ہے، ہماری ترجیحات کیا ہے. ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کو تیار نہیں ہیں. ابھی میری کل میٹنگ ہو رہی تھی، میں نے انتظامیہ سے کہا ہے انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم یہاں تحفیظ القرآن کا آغاز کرنے لگے ہیں. کہو سبحان اللہ. اور یہ کوئی روایتی ادارہ نہیں ہوگا کہ جس میں آپ کے بچے صرف قرآن حفظ کریں گے، نہیں، آپ کے بچے قرآن بھی حفظ کریں گے، اس کے ساتھ ان کو سکول کی تعلیم بھی دی جائے گی. بولو سبحان اللہ. اگلی بات، ان کو بولنا بھی سکھایا جائے گا کہ بولتے کیسے ہیں، ان کو ماں باپ کا ادب بھی سکھایا جائے گا. وہ ساری تربیت کی چیزیں جو قرآن نے بیسک طور پر ایک مسلمان کے لیے ضروری کی ہیں، انشاءاللہ وہ بچے کو اس
حصے کے اندر ہی سکھا دی جائیں گی اور اس کے اندر اتار دی جائیں گی کہ وہ بچہ جب فقط حفظ کر کے نکلے تو وہ ایک اس پاکستان کا ایک باوقار شہری ہو، ایک اچھا مسلمان ہو، اور ایسا ہو کہ اس کو دیکھ کر اس کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور جو احباب خواہش مند ہیں وہ انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرے سے رابطہ کر، انشاءاللہ بہت جلد ہی ہم اعلان کریں گے اس کی تاریخ کا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔